ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تسنیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زندگی۔ یوں تو زندگی کے اوپر بہت کچھ کہنے کے لیے ہے، بہت کچھ سنانے کے لیے ہے، بہت کچھ سمجھانے کے لیے ہے، لیکن میں نے ان کو کچھ حصوں میں ترتیب دیا ہے تاکہ آپ تک میں اپنی بات پہنچا سکوں، جیسے کہ میرے چینل کا نام ہے ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ تو ہم اس کو مختلف کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے زندگی کیا ہے؟ دھوکہ۔ اور دوسرا ہے زندگی کی شروعات کیسے ہوئی، زندگی دینے کا مقصد کیا ہے، اور زندگی گزارنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ میں نے ایک بہت پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، مجھے اس کے رائٹر کا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ابھی تک میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ Yesterday is the past, tomorrow is the future, today is the gift, that's why they call it present۔ گزرا ہوا کل ہمارا ماضی ہے، آنے والا کل ہمارا مستقبل ہے، اور آج ہمارے لیے تحفہ ہے، اسی لیے وہ اس کو پریزنٹ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ کائنات کا وجود زندگی کا مرہون منت ہے۔ آدم سے لے کر آج تک کوئی بھی روح زندگی کے بارے میں قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں کر سکی۔ کسی نے زندگی کو عیش و نشاط سمجھا تو کسی نے خواب و خیالوں میں زندگی کو حسین سمجھا۔ کسی کے نزدیک زندگی ایک بے معنی کھیل ہے تو کسی نے زندگی کو غموں کا دریا کہا۔ در حقیقت زندگی غموں اور خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ زندگی ایک خوبصورت احساس کا نام ہے۔ زندگی کی رونقیں ہمیں آگے بڑھنے اور فتح پانے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، اور یہی جدوجہد ہمیں زندگی کے اصل معنی سمجھاتی ہے۔ حالات کے پیش نظر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور ڈپریشن کے شکار لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ آج کل ٹی وی پر روزمرہ خودکشی کے واقعات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لوگوں نے خودکشی کو آسان طریقہ سمجھ لیا ہے اور اس کی سزا سے لا علم ہیں۔ زندگی میں ذرا سی مشکل آتی ہے اور یہ لوگ زندگی سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی اور اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری اسلام سے دوری ہے۔ اسلام نے خودکشی کو حرام کیوں قرار دیا ہے، اور زندگی سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہم جانتے ہیں، کچھ باتیں کچھ نظر دوڑاتے ہیں اسلام کی طرف۔ تیسری سورہ ال عمران 150ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ چھٹی سورہ 70ویں آیت، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ 7ویں سورہ الاعراف میں 51 نمبر آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ 31ویں سورہ لقمان 33ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ پھر اسی طرح 35ویں سورہ میں 5ویں آیت، 45ویں سورہ میں 35ویں آیت لفظ دھوکہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی اصل میں دھوکہ ہے، اور یہ لفظ زندگی 66 بار قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور لفظ زندہ 67 بار استعمال ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ایوریج جو زندگی ہے وہ بھی 66-67 سال ہی ہوتی ہے۔ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دھوکہ کیوں کہہ رہا ہے۔ زندگی پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، ظاہر ہے آپ کسی اپنے پیارے کو تحفہ دیتے ہیں، تو آپ کیا امید لگاتے ہیں؟ یہی نا کہ وہ آپ کے تحفے کو پسند کرے، آپ کا شکریہ ادا کرے، اور آپ کے تحفے کا خیال رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا ہے، یہ زندگی، یہ سب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے انسان کے لیے، زندگی۔ اگر وہ زندہ ہی نہ ہوتا، اگر اسے زندگی نہ ملتی، تو اسے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں کیسے ملتی، اور اسے مزید کیسے پتہ چلتا
کہ خوبصورت دنیا، اس کے ارد گرد کیا کیا بستی ہے، اس کے ارد گرد کتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ پھولوں کا نظارہ کیسے لیتا، وہ آسمان کا نظارہ کیسے لیتا، تو یہ سب کچھ رہ جاتا اگر وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو جب اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اس کی رعنائیوں میں، خوبصورتیوں میں کھو نہ جائیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ زندگی کے ساتھ دھوکے کا استعمال کیا ہے، وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ اس کی جو وقتی خوشیاں ہیں، جو وقتی آپ کو یہ رعنائیاں نظر آ رہی ہیں، چمک دھمک نظر آ رہی ہے، یہ وقتی ہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے زندگی جو ہے یہ دھوکہ ہے، کیونکہ یہ آپ کے پرماننٹ نہیں رہے گی، زندگی نے ختم ہونا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر کسی نے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ دھوکہ استعمال کیا۔ تو آپ اس سے یہ بات ہرگز مت سمجھے گا کہ زندگی دھوکہ ہے تو یہ زندگی تو فراڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زندگی کیوں دی گئی پھر اگر فراڈ تھا تو۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، زندگی آپ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو تحفہ دیا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی محبتوں کو سمجھیں، اس کی نعمتوں اور رحمتوں کو دیکھیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے، آپ کی کتنی کیئر کرتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس نے آپ کو زندگی دی۔ زندگی دینے کے بعد پھر اس کی نعمتوں کی شروعات ہو جاتی ہے، ایک کے ساتھ ایک جڑی ہے۔ جیسے آنکھیں دی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ، دانت دی ہیں تو چبا سکتے ہیں، زبان دی ہے تو آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، کان دی ہیں تو آپ سن سکتے ہیں، آکسیجن ہے تو سانس لیتے ہیں۔ یہ تمام نعمتیں، پھر ہڈیاں، اور یہ تمام جو نظام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سب چیزیں۔ سب سے پہلے تو آپ بیسیکلی خود، یعنی زندگی کے بعد اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی برسات شروع کی تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا آپ مکمل ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں سب چیزیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے۔ جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پتا خراب ہو گیا، ہمارے جگر کا مسئلہ ہے، ہمارے دل میں کچھ شریان بند ہو گئی ہے، تب ہمیں قدر ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پیسہ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ صحیح ہو سکیں گے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ ہے زندگی، اور اس کے بعد ہے صحت۔ تو یہ جتنی بھی آپ کی نعمتیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کے تحفے کی قدر کرنا شروع کریں۔ جو لوگ خوشی سے زندگی گزارنے کے بجائے دکھ میں رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو نظر نہیں آتی، یہ بالکل ایسی ہے جب آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا، بہت ہی انمول تحفہ آپ کی طرف سے، آپ نے ہو سکتا ہے اسپیشل آرڈر کیا اس کے لیے، کسی بندے کو کہا ہو، جیسے آپ کا کوئی دوست ہے وہ آپ کسی اور ملک کا ہے، آپ نے اس کو کہا کہ بھائی آتے ہوئے یہ لے کے آنا، یا آپ کسی ملک جاتے ہیں تو آپ وہاں سے یہ چیز کسی کے لیے لیتے ہیں۔ جیسے بھی ہو، آپ نے بڑی چاہت سے وہ تحفہ لیا، یا آپ نے پیسے مشکل سے جمع کر کے اپنے خرچے میں سے تو اس کے لیے تحفہ لیا، اور پھر آپ نے اس کو تحفہ دیا، اور وہ آپ کے تحفے کی قدر نہ کرے اور وہ کہے کہ یار یہ کیا ہے، اس کی تو مجھے ضرورت نہیں تھی، تو آپ کا دل کتنا دکھتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے جو میں نے اس کے لیے کیا ہے، وہ میں جانتا ہوں کہ میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ بھی آپ کو نوازنا چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کا شکر کریں، آپ سمجھیں کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو جب آپ کو زندگی ملی ہے تو آپ شکر کریں۔ انسان جب سو کر اٹھتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت دنیا سے چلے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ بوڑھے ہو کر جائیں گے، بچے چلے جاتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، کسی حادثے میں، کوئی بیمار ہو کے، کسی بھی طریقے سے۔ تو جب تک یہ آپ کے پاس زندگی ہے آپ اس کی قدر کیجئے، شکریہ کیجئے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اگر آپ سے پیار نہیں کرتا تو آپ کو یہ زندگی نہیں دیتا۔ تو جب اس نے آپ کو یہ زندگی دی ہے تو آپ اس کی اس محبت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ میں ایسے لوگوں کو دکھی آتما کہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر نہیں آتی، جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت نظر نہیں آتی، جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نظر نہیں آتی، اور انہیں ہمیشہ بس تکلیف، پریشانی، مصیبت یہی نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ ہے وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی شکایت ہی کرتا رہے نا کہ ابو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، امی میرے لیے کچھ نہیں کر رہی ہیں، تو ماں باپ کا بڑا دل دکھتا ہے کہ یہ کیا ہمارا، ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے اور یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایسے جو لوگ ہیں
جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، جن کو زندگی میں خوشی نظر ہی نہیں آتی۔ دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھ اور خوشی دونوں کو شامل کیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ پھر دکھ کو کیوں شامل کیا جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے؟ تو جناب، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ دکھ کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دنیا کو سمجھیں، آپ سمجھیں کہ زندگی کیا ہے، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے، اور ہم دنیا میں آزمائش کے لیے، امتحان دینے کے لیے آئیں۔ دوستو، زندگی جو ہے یہ ایک امتحانی مرکز ہے۔ ہم یہاں پر امتحان دینے آئے ہیں، عیش کرنے نہیں آئے ہوئے۔ تو اگر ساتھ ساتھ تکلیفیں، تھوڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں یہاں سے گزرنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمتوں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ تو اگر 5 آپ کو نعمتیں ملتی ہیں یا 10 آپ کو نعمتیں ملتی ہیں اور ایک پریشانی ملتی ہے، تو آپ اس ایک پریشانی کو مت دیکھیے، آپ وہ جو 5 نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس کو دیکھیے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ایسی نادانیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ دوستو، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میرے ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میری کچھ باتیں اگر آپ کو دکھی کریں، پریشان کریں، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ تو زندگی کیا ہے؟ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اور دھوکہ اس لیے کہ آپ اس کی جو وقتی خوشیاں ہیں اس میں کھو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا مرحلہ تھا جو آپ نے سنا، آپ سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، زندگی کا آغاز کیسے ہوا، زندگی کی شروعات کیسے ہوئی۔ تو اگر آپ زندگی کے آغاز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو قرآن میں سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے، اس میں 28ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک آپ پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی شروعات کیسے ہوئی، اس کو تخلیق کیسے کیا گیا۔ جیسے 28ویں آیت میں اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کر رہا ہے، 29ویں آیت میں پھر اللہ بتاتا ہے کہ اس نے انسان کے لیے کیا کیا کیا۔ 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہوئی، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے بھی فساد برپا ہو چکا تھا، دوسری امت نے یہ کام کر چکی تھی۔ 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ عملی طور پر اپنی بات ثابت کرتا ہے۔ 32ویں آیت میں فرشتوں نے ہار مانی۔ 33ویں آیت میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ جو ہم نہیں جانتے، ظاہر اور باطن، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ 34ویں آیت میں غرور، انا کا مسئلہ، معافی نہ مانگنا، اور میں سمجھتا ہوں معاف نہ کرنا بھی غرور میں ہی شامل ہوتا ہے۔ 35ویں آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غلطی سے روکتا بھی ہے۔ 36ویں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تباہی شیطان کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ 37ویں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو اپنے علم سے مالا مال کر دیتا ہے۔ 38ویں آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں رہنا ایک امتحان کے تحت ہو رہا ہے، مگر تابعداری کرنے والوں کو کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ 39ویں آیت میں ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکام کو نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ 40ویں آیت میں بنی اسرائیل کو احسانات یاد کرائے گئے، اور اس سے مراد ہمیں بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ میں نے آپ کو بھی بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں نوازی ہیں، اور میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو بیسیکلی جب بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو یہ قرآن کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس وجہ سے اس میں وہ تمام جو مستقبل میں کام ہونے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بات کر کے صرف بنی اسرائیل کو نہیں سنا رہا، ہمیں بھی بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں بھی خبردار کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہماری زندگی آسان ہو سکے۔ یہ تھی کہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی، اور اس کا میں نے آپ کو قرآن کے حوالہ سے بتایا ہے تاکہ آپ کو علم ہو۔ میں نے صرف اس کا لب و لباب بیان کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی۔ آپ 28ویں آیت سے 40ویں آیت تک پڑھیں سورہ بقرہ میں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن ترجمہ نہیں میں نے سنایا، ترجمہ آپ خود پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام 24 بار قرآن میں آیا ہے۔ جی ہاں، 24 بار آیا ہے،
اور ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے زندگی دینے کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ میرے احکام کو بھی ماننا ہے۔ اللہ کی عبادت سب سے پہلے ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، مشرک نہ بنیں۔ پہلا مرحلہ یہی ہے، جب ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد پڑھتے ہیں ہم محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہے احکام میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ محمد میرا رسول ہے، اس بات کو مانو، تو ہم یہ مان لیتے ہیں۔ یعنی پہلا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی احکام کو ماننا ہے۔ کچھ لوگوں نے چیزوں کو خلط ملط کر دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھ لی یا ہم نے قرآن پڑھ لیا یا روزہ رکھ لیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے، تو بس یہاں پر کافی ہے۔ جی نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اس لیے روزہ اس کے نام پہ رکھتے ہیں، آپ اس کے لیے بھوکے رہتے ہیں، اور آپ اس کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتے ہیں اور نفلی فرضی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ جو ہے دوسرا مرحلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا، تو اس میں آتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، اور اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اپنے پڑوسیوں کی ضروریات کو سمجھیں، محلے داروں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بالترتیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے ہیں۔ دوسری سورہ بقرہ میں 83ویں آیت ہے، وہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بالترتیب آپ کو کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ہیں، آپ اس کی ترتیب کو سمجھ لیجئے۔ ترجمے میں صاف صاف بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اسی طرح دوسری سورہ بقرہ کی ترتیب پھر سے بتائی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ماں باپ کو دی گئی ہے، ماں باپ کے بعد پھر رشتہ داروں کو دی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے، اولاد چاہیے، آپ کو امتحان میں کامیابی چاہیے، آپ کو اپنی پسند کی محبوبہ چاہیے، اپنا ہم سفر چاہیے، جو بھی چاہیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے، نماز پڑھیے اور اپنے رب کریم سے دعا کیجیے، کیونکہ وہی آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، صرف اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ نہیں پسند کرتا کہ ہم کسی اور کا سہارا لیں، کسی اور سے مدد مانگیں، کیونکہ یہ مدد صرف اور صرف اس نے کرنی ہے، وہی کرتا ہے اور وہی کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے جو آپ نے سچے دل سے اس سے مانگی، تب سمجھ جائیے کہ وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ مثلاً آپ گاڑی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو گاڑی نہیں دیتا، تو آپ یہ مت سوچئے کہ اللہ تعالیٰ تک میری بات نہیں پہنچی ہے، میری نماز میں غلطی ہو گئی، یا شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، یا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسی مایوسی والی باتیں مت کیجیے، یہ شیطان آپ کو مایوس کرتا ہے تاکہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیں کہ مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا، میں کیسے مانگوں گا اس سے، اور وہ مجھے دے گا نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ آپ کے مانگنے پر بھی آپ کو وہ نہیں دیتا تو اس میں ضرور آپ کا فائدہ ہے، آپ کے لیے بہتری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا ماں تم سے پیار کرتی ہے اسے 70 گنا زیادہ میں پیار کرتا ہوں۔ تو جب ماں اپنے بچے کو بلکتا ہوا کسی چیز کے لیے دیکھتی ہے
روتا ہوا کسی چیز کے لیے دیکھتی ہے یا کہ کسی چیز کے لیے وہ ضد کرتا ہے تو وہ اپنا ارادہ بدل دیتی ہے، بھلے ہی وہ اس کو نہ چاہتی ہو کہ میں یہ بسکٹ دوں، میں یہ میٹھی چیز دوں اور یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو وہ اس کو پکڑا دیتی ہے، دے دیتی ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، مثلاً بچہ کہہ رہا ہے مجھے کوئلہ ہاتھ میں رکھ دو میرے، میں پکڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ماں نہیں دے گی، ہرگز بھی نہیں دے گی، جانتے بوجھتے ہوئے کیسے دے دے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے، جب وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے تو آپ کو نہیں دے رہا تو آپ ایسا مت سوچیں، ایسا مت سمجھیں کہ آپ کی دعا اس تک پہنچی نہیں، جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے دل میں بسا ہو، جو آپ کی شارک سے بھی قریب ہو، اس تک آپ کی بات نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی ہے، اس نے سن لی ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں دے رہا، یا شاید وقت مقررات پہ دے گا، جس وقت بہتر ہے آپ کے لیے دینا اس وقت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نوازنا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے، تو وہ فوراً نہیں نواز دیتا، بلکہ وہ یہ کرتا ہے کہ اس کی امتحان لیتا ہے، اس کو کسی نہ کسی پریشانی میں، تکلیف میں ڈال دیتا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے تو وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مزید یاد کرتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو مزید یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تو کوئی اچھا کام کیا نہیں، وہ تو کام نہیں اچھے کرتا، وہ تو نماز بھی نہیں صحیح پڑھتا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندے کو کسی نہ کسی ہلکی پھلکی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اور پھر اسے وہاں سے بچا لیتا ہے اور اسے نواز دیتا ہے۔ ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے زندگی دینے کا مقصد کیا ہے۔ ایگزام روم میں اگر پرچہ ہو رہا ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان ہو کہ سوالوں کے میں کیا جواب دوں، تو جو وہاں پر ایگزامینر ہے وہ قریب میں آئے اور آپ کو ایک چھوٹی سی پرچی دے دے اور کہے کہ چھپ کر کے لے لو، یہ لکھ دینا، اور ایسے بول کے چلا جاتا ہے، تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر کے دے رہا ہے، لیکن وہ آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ ایگزامینر آپ کے فائدے کا کر رہا ہے، آپ کی بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ تو بالکل جی ہاں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی بھلائی کرنا چاہتا ہے، وہ ہلکی ہلکی ٹپس دیتا رہتا ہے، آپ کو بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہ مسئلے کا حل ایسے ہو سکتا ہے، یہ کر لو تمہارے لیے یہ اچھا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کچھ مانگنا ہے تو آپ نماز سے مدد مانگو، اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھ کے مجھ سے مدد مانگو تو میں دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹپس دے دی ہوئی ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو پھر ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو، پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہم۔ جب خود ہی نہیں سمجھتے، جب اپنے ہی اندر خامیاں ہوں تو پھر ہم کسی کو کیا کہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ٹپ دے دی کہ جنت جانے کے لیے آپ کا سب سے آسان طریقہ حل یہ ہے کہ آپ وحدانیت پر حرف نہ آنے دیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو کم از کم اچھے شوہر بن جائیں، اگر وہ بھی نہیں تو کم از کم اچھے بھائی بن جائیں، اگر وہ بھی نہیں ہیں تو کم از کم اچھے پڑوسی بن جائیں، اگر وہ بھی نہیں ہیں تو کم از کم اچھے کولیگ بن جائیں۔ کوئی تو کام کریں جو آپ اچھا کر سکیں، جو آپ ایمانداری سے کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، تو آپ دیکھیں جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جنت کو پا لینا بہت آسان ہے، بس مشکل یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو جانا کس طرف ہے۔ راستے کا اگر پتہ ہو، علم ہو، تو پھر آدمی کو منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ آپ دوسروں کے کام آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا ہی ایک حصہ ہے فرائض، اور وہ ہے یہ کہ آپ اپنے فرائض پورے کریں۔ آپ کا جو بھی فرض ہے، بیٹا ہونے کے ناطے آپ کے جو فرائض ہیں، شوہر ہونے کے ناطے جو آپ کے فرائض ہیں، پڑوسی ہونے کے ناطے جو آپ کے فرائض ہیں، کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، ملازم ہیں تو اس کے بھی آپ کے فرائض ہیں۔ تو اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے، ایمانداری کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کریں، روتے دھوتے ہوئے نہیں کہ ماں نے کہہ دیا بیٹا پیاز لا دو تو روتے ہوئے بازار گئے کہ یہ کیا ماں نے کام دے دیا، بیوی نے کہہ دیا کہ جی مجھے شاپنگ کرنے جانا تھا تو وہ شوہر پریشان ہو جائے، یہ کیا بھائی، یہ کیا مصیبت، میں نے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ روتے دھوتے نہیں جائیے، زندگی کو گزارنا ہے تو خوشی سے گزاریے۔ اب آپ تھوڑی دیر کی سوچئے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے پیاز لا دو تو اس میں کون سا کوئی غلط کام ہے؟ ماں نے اپنے بیٹے سے ہی تو کہنا ہے کہ بیٹا آپ لا دو، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ تو آپ بجائے اس کے کہ نیگیٹیولی لینے کی، اس کو پازیٹیولی لیں
آپ کی بیوی آپ سے امید لگاتی ہے تو اس میں اچھی بات ہے، آپ کی ماں آپ سے امید لگاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، آپ کی بہن یا بھائی آپ سے امید لگاتا ہے کہ آپ میری مدد کریں گے تو یہ اچھی بات ہے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ اگر کوئی بھائی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی مالی مدد چاہیے یا میں پریشان ہوں، مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے، تو یہ اچھی بات ہے، وہ آپ سے مدد لے رہا ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے، کسی اور کے پاس نہیں کیا۔ تو اگر آپ کے پاس ہے آپ کر دیجئے، تھوڑی مدد کر سکتے ہیں تھوڑی کیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا۔ تو اپنے فرائض پورے کریں، کیونکہ جو آپ کے فرائض ہیں وہ کسی نہ کسی کا حق ہے۔ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا حق پورا نہیں ہوا، میرے ماں باپ کا فرض تھا کہ وہ مجھے اچھی تربیت دیتے، اچھی تعلیم دیتے، انہوں نے نہیں دے سکے، مجھے ایم اے نہیں کروایا تو میرے ماں باپ کا قصور ہے، میری بیوی کا قصور ہے کہ جی وہ مجھے اچھی لذیذ کھانے پکا کر نہیں دے سکی، میرے کپڑے سارے دھو نہیں سکی، وہ میری ہر بات نہیں مان سکی۔ ہم دوسروں سے مطالبہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم کتنے فرائض پورے کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے پاسنگ مارکس لیتے ہیں؟ اگر آپ اپنی طرف دھیان دیں، اپنے آپ کو سمجھیں، بیوی اپنے آپ کو سمجھے، شوہر اپنے آپ کو سمجھے، تو آپ جب اپنے فرائض کو پورا کریں گے تو کسی کا حق پورا ہو جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کوئی میرا نہیں ہو سکتا تو میں ہی کسی کا ہو جاتا ہوں۔ تو جناب آپ اپنا تو فرض پورا کیجئے، آپ اپنا فرض پورا کیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرے بھی جو ہیں وہ بھی اپنے فرض پورا کرنے لگیں گے اور آپ کے حقوق پورے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ ایک ہاتھ لے کے چکر میں مت پڑیں، آپ صرف اور صرف دینے کے چکر میں پڑیں۔ یہ معاملہ جو ہے ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، یہ صرف بزنس ہوتا ہے، لیکن محبت بزنس کا نام نہیں ہے، زندگی بزنس کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے جب آپ کو زندگی دی تو اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، یہ میں آپ کو زندگی دے رہا ہوں تو مجھے کیا دے گا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے تو کہا لے جو تجھے چاہیے میرے بندے تو لے، اور جو تو نہیں مانگتا وہ بھی تو لے، وہ سب دیتا ہے، وہ بہت پیارا ہے۔ کیا آپ نے پیدا ہونے سے پہلے کہا تھا یا اللہ جب میں پیدا ہوں تو میری آنکھیں ہوں، میں دیکھ سکوں دنیا کو؟ کہ آپ نے کہا تھا یا اللہ تعالیٰ جب میں پیدا ہوں تو مجھے مکمل بنانا تاکہ میں چل پھر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکوں، اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکوں؟ کیا آپ نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی تھی؟ جب آپ نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے آپ کو سب کچھ دیا ہے، تو پھر آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ بھی اپنے فرائض کا خیال رکھیں، آپ بھی کوشش کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کروں، اس نے جو مجھے تحفہ دیا ہے میں اس تحفے کا اچھا استعمال کروں اور دوسروں کے کام آؤں۔ ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ ہمارا چوتھا اور فائنل جو موضوع ہے وہ تھا کہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ جی ہاں، زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہمارے پچھلے موضوع پہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ زندگی دینے کا مقصد کیا، اسی میں قرآن کو آپ غور سے پڑھیں سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، تو وہی آپ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کے احکام مانیں تو آپ ماننے شروع کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھنی شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ پر کس قدر محبت نشاور کرتا ہے، کس قدر آپ کی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محبت میں کیا کچھ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 29ویں آیت پر اگر آپ ترجمے سے پڑھیں تو وہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اور یہ صرف ایک آیت نہیں، بہت ساری آپ کو ملیں گی مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات جتائے ہیں، آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا۔ یہ اصل میں محبت ہے۔ جیسے آپ کسی سے کہیں کہ یار میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے وہ کیا، اور تم میرے ساتھ ایسی حرکت کر رہے ہو، تم نے میرے ساتھ ایسے سلوک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا، میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ احسان جتا کے اپنے آپ کو بڑا دکھا رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے مردہ ضمیر کو جگا رہا ہے، ہمیں جگانا چاہتا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ قدر کرو، اٹھو، جاگو، ہوش میں آؤ، تم ہو کیا۔ تو جب وہ پوچھ رہا ہے نا تم ہو کیا، تو ہمیں اوقات نہیں یاد دلا رہا، وہ کہہ رہا ہے تم ہو کیا، یعنی اپنی اہمیت کو سمجھو کہ تم کیا ہو۔ تم اپنے آپ کو سمجھو گے، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا ہو، تو تم قدر کرو گے نا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں ہے،
ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اب جو شیطان چاہتے ہیں ہم وہی باتیں سوچتے رہتے ہیں. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ہماری بہن نے ایسے کیوں کیا, میرے بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. یہ مختلف جتنی باتیں ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں, جن پر دینا چاہیے وہ دیتے نہیں ہیں, تو زندگی کہاں سے آسان ہوگی. زندگی کو آسان بنانے کے لیے آپ اپنے فرائض کا خیال رکھیں. آپ یہ کہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں دوسروں کے لیے کیا کر رہا ہوں اور میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ دیکھنا ہے. آپ اگر دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تبھی تو دوسرے بھی آپ کو اہمیت دیں گے, سمجھیں گے کہ آپ ہیں کیا. آپ اپنا مقام خود ہی گرا رہے ہیں, یعنی آپ پہاڑ ہیں اور خود کو آپ پتھر سمجھ رہے ہیں. جنت آپ کے لیے بنائی گئی ہے, کسی اور کے لیے نہیں بنائی گئی. آدم کے لیے بنائی گئی ہے, انسان کے لیے بنائی گئی ہے. تو براہ کرم اپنے آپ کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ نے آدم کو تخلیق کرنے کا پروگرام بنایا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ تو فساد کریں گے اور عبادت کے لیے ہم ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اہمیت کو جانتا ہے, اس نے آپ کو پیدا کیا ہے, لیکن ہم ہی ہیں جو ہم اپنی اہمیت کو نہیں جانتے. تو آپ اپنے اعمال کو اچھا بنائیں, اپنی نیت کو بہتر کریں, بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی دی ہوئی تکلیف کو دیکھیں تو اسے تو آپ کو پھر ظاہر تکلیف ہی ملے گی. تو آپ ایسا مت کریں. جس کے پاس ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے, جس کے پاس بہن بھائی ہیں وہ اس کی قدر کریں, جس کے پاس رشتہ دار ہیں وہ اس کی قدر کریں, جس کے پاس جو ہے اس کی قدر کرو. کیونکہ زندگی جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہی ہے اور آپ کے ارد گرد کبھی کوئی فوت ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا, آپ کے ارد گرد یہ لگا ہوا ہے. تو آج آپ میرے بھائیوں, میری بہنوں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس وقت کی قدر کرو. پتہ نہیں ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو میں نے اب زندگی کی اہمیت کو اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد جانا. اپنے سینے سے نہیں لگا سکتا تھا, میں نہیں بتا سکتا تھا انہیں کہ میں اب آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں. تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آج جن کے ماں باپ اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر سلامت رکھے, جن کے ماں باپ حیات ہیں, تو وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں, انہیں ہر روز سینے سے لگایا کریں, ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کریں, ان کے ساتھ پیار سے نرمی سے بات کیا کریں. کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں پر ہاتھ چھوٹ جائے. تو پلیز براہ کرم اپنے بہن بھائیوں کی بھی قدر کریں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کسی یتیم سے پوچھیں کہ یہ رشتہ دار کیا اہمیت کیا ہے. آپ کا ماموں ہے, چچا ہے, تایا ہے, خالو ہے, جو بھی رشتہ ہے اس کا آپ کے ساتھ, جیسی بھی وہ آپ کی رشتہ داری ہے, آپ اس تمام اہمیت کو سمجھیں اور سب کو پیار دیں. ظاہر ہے اگر کوئی مس یوز کرتا ہے آپ کے ساتھ تو اس کے ساتھ پھر اللہ کا معاملہ ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ خود اس میں پڑھ کر خود گنہگار بنیں. جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا, تھپڑ کا بدلہ تو تھپڑ جو ہے وہ تو پھر برابری کا ہو جائے گا. تو اگر آپ تھپڑ نہیں ماریں گے تو پھر یہ احسان ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے پسند ہے. تو آپ ایسے بنیں احسان کرنے والے. کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو کہو یار یہ میری زندگی سے جانا تھا, چلا گیا, کوئی بھی بہانہ بن گیا. ظاہر ہے جو نوالا آپ کے منہ میں ڈلنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جس نوالے نے آپ کے منہ میں نہیں جانا اس کے لیے 100 بہانے ہوں گے, 1000 باتیں ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے گر جائے, ہو سکتا ہے آپ نے منہ میں لے لیا لیکن کنکری کی وجہ سے آپ نے اس کو الٹی کر کے باہر پھینک دیا, تھوک دیا, کوئی بھی وجہ ہو, لیکن وہ نوالا آپ کے پیٹ میں نہیں جانا تھا تو باہر نکل گیا. تو میرے بھائیوں, جو بھی چیز آپ سے چلی جاتی ہے اس چیز کا ماتم مت کیجیے, دکھ مت منائیے کہ یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. کہیے کہ یہ جانا ہی تھا, اس چیز نے جانا تھا. اگر تو آپ کی نیت نہیں تھی, آپ نے جان بوجھ کے خود گلاس نہیں توڑا اور وہ گر کے ٹوٹ گیا, تو پھر آپ رونا کس بات کا کہ گلاس ٹوٹ گیا. وہ تو پھر ٹوٹنی تھی, اس کا جانا ہی تھا, تو اس کو جانے دو. آپ وہ سوچو جو ہے ابھی بچا ہوا ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں 6 گلاس ہوتی ہیں, ایک گر گیا, ٹوٹ گیا, تو ہمارا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ ارے بھیا گلاس ٹوٹ گیا, اور جو 5 گلاس گود میں لیے ہوئے ہیں اس طرف ہمارا دھیان نہیں رہتا. تو ہم پریشانی میں کہ ارے یار میرا گلاس ٹوٹ گیا, میرا گلاس ٹوٹ گیا, اور اس چکر میں ہمارے ہاتھ سے جو باقی گلاس ہیں وہ بھی گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو پھر بچتا کیا, کچھ بھی نہیں, زیرو. تو اس وجہ سے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, جو آپ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے, جو آپ کے قریب ہے, اس کی قدر کیجیے. کیونکہ ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہیں سب کچھ. لوگ دوسروں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں, دھوکہ دے جاتے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ وہ اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, اسی دھوکے میں ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو چیز آپ کے پاس سے جانی ہے وہ جانی ہے. آپ کتنی بھی دوسروں سے لے لو تو وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹے گی, چاہے وہ آج چھوٹے
چاہے وہ آپ کے مرنے کے بعد چھوٹے. تو جب چھوٹ جائے گی تب پھر آپ سوچو گے قبر میں جب آپ اور آپ کے حساب کتاب ہو رہے ہوں گے, تب آپ کہو گے کہ یار کیا ضرورت تھی مجھے یہ سب کرنے کی. تو زندگی کی قدر کیجئے, کیونکہ یہ تحفہ اللہ نے دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے تحفے کی قدر کریں گے تو اس کے شکر گزار بندے بنیں گے, اور جب آپ اس کے شکر گزار بندے بنیں گے تو آپ بہت ہی خوشی سے زندگی گزاریں گے, مسکراتے ہوئے زندگی گزاریں گے, اور یہ ہر دن آپ کو بہار جیسا لگے گا. میں ہر روز جب بھی صبح اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے, اور رات کو جب سونے لگتا ہوں تو کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ شکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے, زندگی آپ کی بہت خوبصورت بنے گی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, ہمارے یہ موضوع بھی ختم ہوا, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس واپس آؤں گا. اور اگر میری بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو جاتے ہوئے معذرت معاف کیجیے گا, کیونکہ میں ہوں گنہگار انسان. کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بہتر بناؤں اور اپنی اچھی باتیں دوسروں تک پہنچاؤں, تاکہ وہ جان سکیں کہ اصل میں اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق یہی ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں اور اس کے احکام کو مانیں, ہم مومن بنیں. مسلمان تو صرف اللہ کو مانتا ہے, اور مومن جو اللہ کی مانتا ہے. تو ہمارا کام یہی کرنا چاہیے. جاتے جاتے سبسکرائب کر دیجئے چینل کو, اور دیکھیے جن لوگوں نے لائک نہیں کیا لائک کر دیں. سبسکرائب جنہوں نے پہلے کر دیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ, جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر دیجئے, اور کامنٹ بھی اپنی آراء سے بھی مستفید فرمائیے گا. اور قیمتی اور انمول وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے موضوع, اور آپ کے پاس بھی اگر کوئی اچھا موضوع ہو تو ضرور مجھے دیجیے گا, تاکہ میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں اور آپ کا علم بھی میں دوسروں تک پہنچاؤں. تو اس کے ساتھ ہی شکریہ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. ایک سوچ تسنیم کے ساتھ.